کی ایک شیڈیول لائف ہوتی ہے، اس میں آپ کی سیاسی کامیابی کا بنیادی راز یہ ہے کہ ہماری کہ آپ لوگ جو ان پولیس والوں نے کان پکڑوائے بچوں کو، کیا آپ نے ان کو معطل کروایا؟ کیا ان کے خلاف کسی صحافی نے کوئی ایکشن اٹھایا؟ بورڈ کی دے کے ٹکٹ ان کو دلوا دیا؟ جی جو یاسین صاحب اور مطلوب انقلابی صاحب دونوں، یہ 2 بار آپ کے ساتھ ہوا، 2011 میں بھی آپ کا ٹکٹ 11 میں ہوتے رہ گیا، 11 میں ہم نے رضامند تو مان لے گا بھائی جو یاسین صاحب کہیں گے کہ بھائی میں دستبردار ہوں، اور درخواست ہی نہیں، وہ کیوں کہیں گے سر؟ اس لیے درخواست نہیں، وہ کہیں نا بھائی، دیکھیں ایک شیر ہے، کیا شیر پنجرے میں بند ہو جائے؟ تو صاحب نے 1 لاکھ روپیہ ایک قسم کا دینے کی کوشش کی کہ چلو ان کو میں کمپنسیٹ کر دوں، یہ اچھا آدمی ہے، تو میرے والد صاحب نے وہ کیا، پولیس نے کیا انتظامیہ کیسے کر سکتی ہے آپ کی موجودگی میں؟ کیا آپ ہیومن رائٹس کو فالو نہیں کرتے جو صحافی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے بانی گھرانے کے چشم و چراغ پیر سید نثار حسین شاہ صاحب مرحوم و مغفور، جو بانی ممبر اسمبلی تھے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، ان کے لخت جگر سابق چیئرمین پی وائی او برطانیہ سید شہزاد حیدر کاظمی صاحب بے نظیر بھٹو، شہید کے ساتھ ضلع وطنی کے دوران برطانیہ میں بھی کام کرنے کا موقع میسر آیا۔ پاکستان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سے ان کے نہایت قریبی دوستانہ مراسم ہیں۔ پیپلز پارٹی کے انتہائی متحرک کارکن ہیں اس وقت یہ، اور آزاد کشمیر میں جب بھی کوئی پارٹی کی ایکٹیویٹی ہوتی آپ کی پوری ٹیم کا یونین نیوز کی سب سے پہلے شکر گزار۔ جہاں تک بات ہے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ کے ممبر منتخب ہونے کی، تو وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو سینٹ کا ممبر منتخب ہونا بیسیکلی کوئی اتنا ضروری نہیں تھا کہ وہ سینٹ کے عہدے کے لیے وہ تھے۔ وہ ایک میسیج دینا تھا اس قوم کو کہ جو بات اپنی پہلی سپیچ میں جناب چیئرمین بلاول بھٹو نے کہی تھی، سلیکٹ وزیر اعظم، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کو آج دن تک سب لوگ 2.5 سال سے اوپر ہو گئے سلیکٹڈ ہی بولتے ہیں، تو 7 ووٹ، کیونکہ اس کے درمیان حاشیہ نہیں تھا، ایک ہی خانہ تھا، تو اس خانے پہ خانے کے اندر مور لگی، جو انشاءاللہ تعالی ہم کورٹ میں جا رہے ہیں، گیلانی صاحب جا رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے ٹیوزڈے کو، میں اس لیے اسلام آباد کافی پچھلے ویک میں رکا رہا اس وجہ سے کہ گیلانی پہ اپنی کورٹ کے اندر اپنا پیپر ورک جمع کرانا تھا اس فیصلے کے خلاف، لیکن انہوں نے کووڈ کا بہانہ بنا کے پورا سینٹ بند کر دیا، ان کو پیپر ورک ہی نہیں دیا۔ تو گیلانی صاحب ایک صابر انسان ہیں، صبر سے تحمل سے کام کرنے والے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے جیسے مثال ہے کہ چور کو اس کے دروازے تک چھوڑ کے آؤ، جھوٹے کو اس کے دروازے تک چھوڑ کے آؤ، لہذا وہ صبر تحمل سے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب کھلے گا، اور آپ کو ان کی تاریخ آپ اپنا کیس ثابت کر دیں گے۔ میں زیادہ نام تو نہیں شیئر کروں گا، لیکن میں افتخار چودھری صاحب کی میں بیٹھے ہوئے کال آئی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو سابق چیف جسٹس جنہوں نے انہیں سزا بھی سنائی، ان کا یہ کہنا تھا کہ گیلانی صاحب یہ سراسر آپ کے ساتھ جاتی، اور میں ایز اے سابق سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب، وہاں پہ لڑکے ہوتے ہیں تو لوگ سیکیور نہیں فیل کرتے، یہ مناسب نہیں ہے، اور بچیوں کے لیے لوگ پردے کا ایک سسٹم تھا، جدت آئی ہے، لیکن آج بھی ہم اپنی بچیوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کا الگ سکول ہو۔ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، وہاں ہماری مسلمان بچیوں کا الگ سکول ہے، تو یہ ایک بنیادی ضرورت میرے والد صاحب کا ویژن تھا 1970 میں، تو انہوں نے کمٹمنٹ کیا، جس کو سردار عبدالقیوم خان اللہ انہیں جنرل نصیب کرے، ان کی کیا مجبوری تھی، انہوں نے نہیں پورا کیا، تو 12 اکتوبر 1971 کو میرے والد محترم نے رولنگ پارٹی سے مستعفی ہو کر، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں 7 برادرز ہوٹل میں خورشید حسن میر صاحب پنڈی میں استعفیٰ دیا، اور بھٹو صاحب کو پہلی سیٹ دی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسمبلی کے اندر۔ میرے والد صاحب بانی ایم ایل اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے، اور یہ بھی آج خوشی کی بات ہے کہ اس 12 اکتوبر 2021 میں 50 سال ہماری گولڈن جوبلی ہوگی، جو پیپلز پارٹی میں اس گھر کی شمولیت کی، ہماری اس پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاؤں کی، اس پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارا ایک سفر گزرا ہے، تیسری نسل کا سفر گزر رہا ہے۔
نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کی بنیاد رکھی وہ گئی ایک نظریہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم یہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی ایک ہی ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو نظریہ دیا تھا وہ جو منشور ہے، ہاں اس پہ آج جو لوگ ہماری ہائی کمان ہے، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ کیا بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، ادی فریال وہی پیپلز پارٹی ہے؟ نہیں، میں سر یہ پوچھ رہا ہوں جو چودھری لطیف اکبر، راجہ فیصل ممتاز راٹھور، یہ پیر علی جان شاہ صاحب، پیر نثار حسین شاہ صاحب، راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب کے متبادل ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے اوپر بلاول بھٹو صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور ادی فریال تالپور موجود ہیں. جو وہ محترم بے نظیر بھٹو شہید کے بعد یہ جو لوگ موجود ہیں، یہ جس فہم و فراست سے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ان انٹرنیشنل قوتوں اور اس سوچ کا جو مقابلہ کر رہے ہیں، میری بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ سازشیں یہاں لوکل خالی ابھی تو سوشل میڈیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے، یہ کانسپریسی تھیوریاں، یہ جو ہمارے سازشیں ہوتی ہیں، یہ یہاں سے نہیں ہوتی، یہ بہت دور سے ایجنسیوں کا کام ہے. کوئی را کی ہے، کوئی ملک کو دشمن قوتوں کا کام ہے. اس کے لحاظ سے جو جدید ابھی سیاست کا سسٹم جا رہا ہے، اس میں جو آپ محنت، مشقت اور جو کام، جو لگن آپ لطیف اکبر صاحب کی دیکھیں، فیصل راٹھور صاحب کی دیکھیں، کمٹمنٹ دیکھیں، چودھری پرویز اشرف صاحب کی دیکھیں، سردار یعقوب صاحب کی دیکھیں، جو یاسین صاحب کی دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو تسلسل آ رہا ہے، تیسری نسل پہ نسل در نسل آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہی نظریے کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں اور نظریے پہ ہمارا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے اسی کے ساتھ ہماری قیادت بھی ہے اور ہم بھی کھڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی پیپلز پارٹی آج بھی کھڑی ہے. کاظمی صاحب، آزاد کشمیر میں بانی صدر تھے پیر علی جان شاہ صاحب، ان کے بعد خاصے لوگ آئے، غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب، راجہ ممتاز راٹھور صاحب، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب، چودھری عبد المجید، اور اب چودھری لطیف اکبر صاحب. آپ نے سب کو یقیناً دیکھا ہوگا اپنے گھرانے میں، کوٹلی میں آتے جاتے. آپ ان سب میں سے سب سے زیادہ متاثر کس صدر سے ہوئے جسے آئیڈیل صدر سمجھاؤ گے اس پارٹی کا؟ میں نے پیر علی جان شاہ صاحب کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ میری پیدائش جب ہے اس میرا ان سے ملاقات نہیں ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے، راجہ فیصل ممتاز کے والد راجہ ممتاز راٹھور مرحوم صاحب کو دیکھا ہے. میں نے صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا، ان سے بہت پیار. جب یو کے آتے تھے تو وہ میں ان کو لے کے ان کی سمجھو ڈیوٹی کرتا تھا، جب مجھے ضرورت ہوتی تھی تو ان کو ضرورت ہوتی تھی. تو اس کے بعد بیرسٹر سلطان صاحب رہے ہیں. تو یہ جتنے صدر رہے نا، یہ ہماری لیڈرشپ نے بنائے، جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ تھی. تو یہ بیسٹ لوگ تھے تو انہوں نے بنائے. میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، کسی کے اسٹائل سے آپ امپریس ہوئے ہوں، کسی کے انداز سے. سارے رول ماڈل ہیں، سارے رول ماڈل ہیں، جو چھوڑ گئے وہ بھی رول ماڈل ہے بیٹھ صاحب. نہیں، وہ بھی دیکھیں، بی بی شہید نے ان کو موقع دیا. میں کیسے بی بی شہید کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتا ہوں؟ میری لیڈر نے ان کو موقع دیا. سیاست ہے، سیاست میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں معاملات. میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. پیر صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں چودھری لطیف اکبر صاحب کو تقریباً 4 سال ہونے جا رہے ہیں اور فیصل راٹھور صاحب کو صدر اور سیکرٹری بنے ہوئے. جی، یقیناً یہ بھی ریپلیس ہوں گے، ان کی جگہ نئے لوگ آئیں گے. آنے والے لوگوں میں آپ کی نظر میں آئیڈیل لوگ کون ہیں جو ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فیصل راٹھور تو ینگ ہے، ان کو تو ریپلیس کرنے کی مجھے لگتا نہیں کہ ابھی ضرورت ہے. تو صدر بنا دیں انہیں. تو لطیف اکبر صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ریکور کر گئے. جو ان کی پہلے سے تھی اس سے 200% ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہیں. تو لیڈرشپ جس کو بھی آن کرے گی، میں نے کہہ دیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب سے پیر علی جان شاہ صاحب سے لے کر لطیف اکبر صاحب تک سارے میرے رول ماڈل آئیڈیل ہیں، اور جس کو آگے بھی بنائیں گے وہ بھی میرا رول ماڈل اور آئیڈیل ہوگا. ہم نے پارٹی کے نظریے کے ساتھ رہنا، اور پارٹی ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتی ہے. ہمارے ناظرین بھی براہ راست دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے اس وقت. یاسر ملک صاحب برطانیہ سے پولیٹیکل پلانر آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. نثار خان صاحب ہیں، سید واجد الرب شاہ صاحب ہیں، عدیل بٹ صاحب، مشتاق بٹ صاحب برطانیہ سے، شہزاد حسین صاحب، رحمان ارائی صاحب برطانیہ سے. نیک خواہشات. رحمان ارائی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جائیں آپ. ہمیں ضرور اچھے کارکن ہیں وہ. نہیں، ہمیں آگے بندہ بھی چاہیے نا، تھوڑا بیکنگ بھی ہوتی ہے. الیکشن جب لڑتے ہیں تو وہ ہمیں چلو. رحمان ارائی صاحب آپ کو پیشکش ہے پیپلز پارٹی کے صفحے اول کے. یہ ہمارے گھر ہے نا. اچھا بھائی ہیں نا ہمارے. رحمان ارائی صاحب ہمارے گھر کے ممبر ہیں، ماشاءاللہ ویل آف ہیں. برطانیہ میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ نے ان پہ اتنا رحم کیا کہ شاید آپ
جس لیگ میں آپ یہاں کوٹلی کے چند لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ یہ وہ گھر ہے اسحاق جاج صاحب کا، ان کا، کہ جو میرے والد صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، ساتھی جن کی وجہ سے ہماری سیاست، جن گھروں کی وجہ سے ہماری سیاست قائم دائم رہی. تو جناب یہ بتائیں کہ آپ جب بھی پاکستان آئے 2016 میں، آپ نے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کے گھر آئی سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی صورت میں. چیئرمین پیپلز پارٹی ہمارے انتخابات آزاد کشمیر کے 2016 میں ہی ہوئے تھے. اس میں جب یہاں پہ آئے اس وقت بھی آپ خاصے متحرک رہے. جی، تو آپ مطمئن ہیں اپنی لیڈرشپ سے؟ دیکھیں 2016 میں جب بلاول صاحب یہاں پہ آئے تو ان کو چو یاسین صاحب نے غالباً ادی فریال سے کہا کہ میں 50,000 لوگ کا جلسہ سے سٹارٹ کروں گا بلاول صاحب کی آزاد کشمیر کی اس الیکشن مہم کا، کہ میں 50,000 سے پلس بندے لاؤں گا. تو بلاول صاحب نے اس کو کہا کہ بہت زبردست بات ہے. تو وہ آئے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے اس میں شوکت فرید بیرسٹر سلطان نے سازش کی، جس میں سے چڑوئی سے ہم لوگ لا نہیں سکے زیادہ اس وقت. آئی تھنک بہت کم لوگ آئے چڑوئی سے، لیکن اس میں مطلوب انقلابی مرحوم نے اور جاوید بڈھانوی نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ ایک عوامی جمع غفیر آیا ہمارے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا، تاریخ کا کوٹلی کا، اور اس کو کامیاب کرنے میں مرحوم مطلوب انقلابی صاحب بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اس میں چو یاسین صاحب کی بڑی ایفرٹ تھی، مینجمنٹ تھی اس میں. چوئی صاحب نے بڑا اس کو کنٹرول بھی کیا ہوا تھا، اسٹیج بھی کنٹرول میں تھا ان کے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت اس کو بڑا ویل مینج کیا. تو بلاول صاحب جب یہاں آئے اس سے 2-3 دن پہلے میں نے بھی ایک ریلی رکھی تھی، آپ اس کو کور کر رہے تھے. تو آئی تھنک وہ کوٹلی کی سب سے بڑی اور آج دن تک جو سیاسی ریلی تھی، اور بلاول ویلکم بلاول تجدید عہد بلاول بھٹو ریلی تھی. تو اس میں سندھ سے جیتو جمالی تھا، ایک فرید میمن تھے میرے پیارے دوست بھائی، پی وائی او کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے پی کے اس وقت صوبے کے پورے، جناب وجاد خان صاحب تھے اس میں، اور کچھ لوگ تھے اس ریلی میں شامل، سندھ سے تھے آئے ہوئے مہمان جلسے کے حوالے سے. تو بلاول ہاؤس کے لوگ تھے اس میں، زرداری ہاؤس کے لوگ تھے اس ریلی میں شامل. اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کتنی دنیا کوٹلی کا جمع رات تھا، اور کتنا وہ میرے والد محترم کے گھر سے شروع ہو کر گھر پہ ہی ختم ہوئی تھی، اور کئی گھنٹوں کی لمبی وہ ریلی تھی. اس میں موٹر سائیکل بھی لاتعداد تھی اور گاڑیاں بھی لاتعداد تھیں اور لوگ بھی لاتعداد تھے. تو اس کے 2 دن بعد عامر یاسین صاحب نے بھی ایک ریلی کی تھی. آئی تھنک وہ بھی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی نہیں، اگر ہو تو ہم دیکھنا چاہیں گے آج بھی. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو ینگ لیڈر ہیں، محترم بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں وہ. تو انہوں نے جو ان کے لیے لوگوں کا پیار محبت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک ہی جمہوری پارٹی ہے، ایک ہی نظریہ ہے پاکستان کے اندر رہ گیا ہے. پاکستان بننے کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 73 کا آئین بھی دیا اس ملک کو، اور باقی ایٹم بم اور باقی چیزوں کو، ایک اسلامی سربراہی کانفرنس، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے میں میرے والد محترم ممبر اسمبلی کا تاریخی چودھری اعظم صاحب کا اور سردار سکندر حیات خان صاحب کے اس پہ سگنیچر موجود ہیں. بالکل قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گھر کے لوگ اس پارٹی کے ساتھ شامل ہیں جس نے صرف پاکستان کی بقا اور سالمیت کی بات کی ہے، اور اس کے لیے اپنی جانوں کا نظریہ پیش کیا ہے. تو وہ جب بھی آئیں گے، جو بھی کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ انشاءاللہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، آزاد کشمیر کو فائدہ ہوگا. آزاد کشمیر میں بھی چونکہ انتخابات کی آمد ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن میں کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں؟ میں کچھ ماہ بعد ہونے والے ہیں. سچی بات ہے، اگر کوئی فرشتے نازل نہ ہوئے اور کوئی ایسا کوئی اینٹی ہے وہ جو لاسٹ ٹائم پروگرام لگا تھا، یا کوئی ایسی بات نہ ہوئی، تو پیپلز پارٹی دن کے 2 بجے کلین سویپ کر جائے گی آزاد کشمیر پر سے انشاءاللہ تعالی. کس بنیاد پہ کلین سویپ کرے گی سر؟ بھائی لوگ نظریے کے ساتھ ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے کہ پیپلز کس نے ہمیں میڈیکل کالج دیے، کس نے ہمیں یونیورسٹیاں دی، نون لیگ نے کیا دیا. آپ خود اینکر ہیں، آپ تو صحافی، آپ مجھے بتائیں کہ اس عرصے میں نون لیگ نے آزاد کشمیر کو کیا دیا، پیپلز پارٹی نے کیا دیا، اور پیپلز پارٹی سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس نے آزاد کشمیر کو کیا دیا. پیپلز پارٹی نے بلا شبہ آزاد کشمیر میں میڈیکل کالجز دیے، تعلیمی انقلاب لایا، یونیورسٹیز دی، لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اس کے بعد 2016 کے الیکشن میں. وہ بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ووٹ لوگوں نے اس وقت بھی دیے تھے، لیکن اس وقت جس خلائی مخلوق کا میاں صاحب ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ پتہ ہے نا اس کا، کیونکہ ہم نے تو کبھی یوز نہیں کیا، ہم اتنا شور نہیں مارتے خلائی مخلوق کے حوالے سے. آپ کو پتہ
ہوتا ہے ابھی تک ہم خلائی مخلوق کے حوالے سے زیادہ ہمارا شور شرابہ نہیں ہوتا. تو وہ میاں صاحب نے کو کیا پتا اس خلائی مخلوق نے مدد کی تو ووٹ ملے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب جب الیکشن جیت گئے تو انہوں نے کہا یار اتنے زیادہ لوگ جیت گئے ہیوی مینڈیٹ ملا انہیں کہا جی ان کے جی پھر چھوڑیں بس اس پہ زیادہ بحث. تو آزاد کشمیر میں نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کی کارگزاری سے آپ مطمئن نہیں ہے کسی بھی طور پہ؟ دیکھیں میں سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور انسانوں میں ہم مسلمان ہیں. جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے اور ہمارے لیے حقوق العباد سب سے اوپر ہے. آج کے دن کی مثال لے لیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے یہاں کے مزدور طبقے اور غریب کو عمران خان کا غصہ اتارنے کے لیے بھوکا مار رہے ہیں. یہ کس طرح؟ یہ ہوٹل بند ہیں, لاک ڈاؤن. ہاں بالکل. جی, اور بچوں کو کان پکڑوا رہے ہیں. کون سا قانون ہے؟ آپ صحافی بیٹھے ہیں مجھے بتائیں. یہاں پہ شہباز حیدری صاحب ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ کے پینل میں موجود ہیں. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے ہیں. قریشی صاحب پڑھے لکھے بندے ہیں. آپ صحافی ہیں. کیا اس میں کوئی بات رہتی ہے کہ آپ لوگ جو ان پولیس والوں نے کان پکڑوائے ہیں بچوں کو, کیا آپ نے ان کو معطل کروایا؟ کیا ان کے خلاف کسی صحافی نے کوئی ایکشن اٹھایا, کوئی پروگرام کیا آپ نے؟ کیوں بچوں کو, میرے بچوں کو کیوں کان پکڑائے گئے؟ وہ انتظامیہ نے کیا, پولیس نے کیا کیا. انتظامیہ کیسے کر سکتی ہے آپ کی موجودگی میں؟ کیا آپ ہیومن رائٹس کو فالو نہیں کرتے جو صحافی؟ ہائی لائٹ ہم ہی نے کیا ہے اسے. نہیں, کیا ہائی لائٹ کیا؟ یہی دکھایا کہ کان پکڑائے ہوئے ہیں. اس کیا کر نہیں, اس پہ آپ درخواست دیں نا بھائی. آپ کا ایک پینل ہونا چاہیے. آپ کا کیا آپ کا وہاں پہ نہیں, پیر صاحب جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتے نا لوگ بعد میں. یہ چلے آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپلیکیشن دیں کہ یہ میرے شہر کے بچے ہیں, میرے لوگ, یا عوامی نمائندے کا کام بنتا ہے, وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بتائیں سر کہ جو الیکشن آ رہے ہیں آمدہ, جی اس میں حصہ لیں گے؟ جی بالکل لیں گے. نہیں, امیدوار کی کمپین کا حصہ لیں گے یا خود ایز اے کینڈیڈیٹ حصہ لیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہیں, اور ہم سمجھے ہم ہی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ناظرین, شہزاد کاظمی صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جن امیدواروں کو ٹکٹ دے گی ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ہمیں ٹکٹ ملا ہے. جسے بھی ٹکٹ دے گی وہ آپ کو ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ. سر یہ بتائیں, آپ نے برطانیہ میں آپ یقیناً سیٹل ہیں, بڑے خوشحال ہیں, وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں قیادت جاتی ہے, بی بی شہید سے لے کے موجودہ پیپلز پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ جاتی ہے آپ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, آداب میزبانی بھی آپ ادا کرتے ہیں. آپ نے یہاں سیاستدانوں کا رویہ دیکھ کے برطانیہ میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا یا اور کوئی وجہ تھی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ہم 7 بھائی ہیں ماشاءاللہ. میرے ایک بڑے بھائی ہیں ذوالفقار علی نام ہے ان کا, وہ واٹفورڈ میں لنڈن میں ہوتے ہیں. وہ گئے, میری 3 سسٹرز وہاں پہ ہیں, تو میں بھی گیا. میں روزگار کی تلاش میں گیا. دیکھیں میرے والد نے میرے لیے ملینز چھوڑے ہوں یا بلینز چھوڑے ہوں, میرا کام ہے کہ میں ہمت کروں, کام کروں. میرے والد صاحب کا اگر میں اس سے زیادہ نہیں بنا سکتا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس معاشرے میں اس کو قائم رکھوں اور اس کو پازیٹیو وے سے یوٹیلائز کروں جو کچھ میرے لیے چھوڑ کے گئے. میں ایک محنتی آدمی ہوں, ایفرٹ ڈالنے والا بندہ ہوں اور فائٹر ہوں. تو میں زندگی کو یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں کام کروں گا تو میں تھکوں گا تو کل جو ہے نا رات کو سوؤں گا تو کل تو اٹھوں گا دوبارہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں دکھ پہلے لوں گا تو تب میرے سکھ آئیں گے, کیونکہ ہر سکھ کے بعد بھی دکھ آتا ہے. تو میری جو اپنی سوچ ہے, سمجھ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے, کوئی دن کوئی لمحہ نہیں ضائع کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے جتنا بھی ہو پازیٹیو رہ کے پازیٹیو کام کرنے چاہیے. برطانیہ میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ روزگار کی تلاش اپنا بسلسلہ روزگار گئے اور وہاں پہ آپ نے سیاست بھی کی اور وہاں پہ آپ نے جا کے دیکھیں میں برطانیہ میں رہا ہوں. میری جو مسز ہیں وہ کراچی سے, انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. ہمیں جب بھی ضرورت پڑی ہے وہ میرے والد صاحب کے حوالے سے بہت قدر کرتی ہیں. وہ ہمارے گھر کی کسی بھی بات میں وہ میرا سپورٹ کرتی ہیں. تو ان کا کردار میرے بچوں کو سنبھالنا اور میرے ساتھ کھڑا ہونا سب سے بڑی بات جو برطانیہ میں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, مجھے اس وجہ سے بہت آسانی ملی. برطانیہ جیسے مشکل زندگی ہے وہاں پہ, چونکہ شیڈیول لائف ہوتی ہے, اس میں آپ کی سیاسی کامیابی کا بنیادی راز یہ ہے کہ ہماری بھابھی جو ہے اس میں انہوں نے آپ کے ساتھ ان کا قدم سے قدم. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی طرف سے کسی کے آگے کام نہیں کیا. جب سے برطانیہ میں جب سے برطانیہ میں گیا ہوں, میں نے پہلے 3-4 مہینے کے اندر ہی اپنا بزنس شروع کیا اور میں اپنے ہی بزنس کے ساتھ آج دن تک چلتا ہے. اور میرا بزنس مائنڈ ہے, مینجمنٹ والا ہے. میرے آگے ہر وقت 4-5-6 لوگ کام ہی کرتے ہوتے ہیں تاکہ ان کا بھی خرچہ نکلتا ہے اور میرا بھی کام پھر اس کی وجہ سے میں ٹیم ورک کا والا بندہ ہوں.
پھر میں صاحب سولو فلائٹ اور کوٹلی کا جو نیا سٹی کا حلقہ ہے، جی جس حلقے سے آپ کے والد مرحوم ایم ایل اے بنے تھے، اس کے اب 3 حلقے بن چکے ہیں، جی یہ سندھ صاحب، کوٹلی اور راج محل کا، بالکل، بلکہ ایون ناڑ بھی جی بہت بڑا اس میں شامل تھا، بلکہ 3.5 شروع ہوتا تھا، اور بالکل صحیح. اب کوٹلی میں آپ کے سوا بھی بیشتر لوگ امیدوار ہیں ٹکٹ کے، ان کا حق بنتا ہے، جی بالکل ہونا چاہیے. اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ اگر آپ نہ ہوں تو سیکنڈ کس کو ترجیح دیں گے؟ یہ لیڈرشپ نے پارلیمانی بورڈ کو آپ مکمل نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم ان کے ماتحت ہیں، مکمل ان پہ اعتماد کریں گے. دیکھیں ہم ایک پارٹی کے اندر ہیں، جب پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، جب ہم عرض کر رہے ہیں تو ہم ان پہ حکم تو نہیں چلا سکتے. جو حکم حقت مرگ مفاجات. انشاءاللہ تعالیٰ جی لیڈرشپ زندہ باد. ناظرین، شہزاد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے پیغامات ان تک پہنچائیں. پیر صاحب چونکہ آج تھوڑا سا فنی خرابی بھی ہے یہاں پہ جو ہمارا مواصلاتی نظام ہے انٹرنیٹ کے سسٹم میں بھی. ناظرین، ہم نے پہلے جو ہی پروگرام شروع کیا تو 5 منٹ کے بعد ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے فنی خرابی کی وجہ سے. اس کا پارٹ 1 بھی موجود ہے، یہ پارٹ 2 کر رہے ہیں. اگر ہم درمیان میں کہیں آپ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو اس کے لیے ہم آپ سے ایڈوانس معذرت چاہتے ہیں. سر، آپ برطانیہ میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی آپ کے اعلیٰ سطحی لوگوں سے رابطے، تو یہاں پہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی سروس کے حوالے سے آپ نے کوئی کردار ادا کیا ہو ابھی تک بہتری کے لیے؟ میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں جو طارق صاحب بمبر سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ضرور کہا کہ سینسا میں ہمارے ہیں سردار فیراب صاحب، سردار مصطفیٰ صاحب کے بیٹے، کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کے پاس کوئی لائسنس ہے تو ہم یہاں پہ انٹرنیٹ سروس دینا چاہتے ہیں. تو پھر میں نے رابطہ کیا، ڈائریکٹ نہیں ہو سکا میرا ان سے رابطہ، فیراب میرے بھائیوں کی طرح ہیں سردار صاحب، لیکن میں نے کسی کے تھرو رابطہ کیا، لیکن پھر بات بیچ میں رہ گئی. لیکن ان کے بقول تھا کہ یہ جو ابھی نیٹ چل رہا ہے اس سے کئی 100 گنا وہ نیٹ بہتر ہوگا. تو اس کے علاوہ نہ آج پہلے بندے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، لیکن آج میں اس کو نوٹ کر لوں گا. اس پہ ہمارے جو دوست ہیں نعیم عباسی صاحب، اوورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، جو یہاں کے مسائل دیکھتے ہیں، بہت مطلب یہاں پہ کسی کو کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ نعیم عباسی صاحب دیکھتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے گوشے گزار لاؤں گا. وہ ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، بیسیکلی وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے. تو ہم اس پہ ہم ضرور، آج آپ نے پوائنٹ اٹھایا تو ضرور اس پہ ہم. اچھا، کوٹلی حلقے کے آپ کی نظر میں چیدہ مسائل کیا ہیں؟ کوٹلی حلقے میں جو مسائل ہیں وہ ان گنت ہیں. ٹھیک. وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جب میں برطانیہ سے آتا ہوں تو میں خون کے آنسور ہوتا ہوں. وہ کوٹلی شہر جب جیل والے مقام سے جلا، جو میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، تو اس کو یہاں پہ منتقل کیا گیا. میرے والد ممبر اسمبلی تھے، اور ممبر اسمبلی اس وقت کا وزیر اعظم کے پاور کا تھا، جو سینسا، کوٹلی اور ناڑ اور سارے علاقے کا سارے راج محل سارے سسٹم میں وہ ایم ایل اے تھے. تو انہوں نے رسیاں رکھ کے لوگوں کو وہ جگہیں تقسیم کی، کوٹلی شہر میں لوگوں کو بسایا. ٹھیک، اس وقت میرے والد صاحب کی وہ تعمیری سوچ تھی. میں کہتا ہوں وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 85 میں جو محترم بے نظیر بھٹو شہید نے بھی تسلیم کیا تھا کہ ہمیں اس الیکشن میں جانا چاہیے تھا، میرے والد صاحب اس الیکشن میں نہیں گئے. اس کے بعد بدقسمتی کہ 90 میں ہمیں ٹکٹ نہیں ملا، 91 میں میرے والد صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا. وہ برادریوں کی نظر ہو گیا. ملک سلیم صاحب کی جو آج کہاں ہیں، آج وہ نون لیگ میں بیٹھے ہیں. پھر 96 میں ٹکٹ نہیں دیا. پھر ہمارے ساتھ ہوا 2001 میں ہمیں ٹکٹ دے دیا پارٹی نے. 2001 میں میرے والد اس حلقے کا ٹکٹ خورشید شاہ صاحب نے ایک ٹکٹ ڈن کر کے ہمیں دے دیا. اور ہمارے محترم چودھری محمد یاسین صاحب نے، یہ میں آن دا ایئر یہ بات کہتا ہوں کہ چوہدری صاحب نے یہاں سے انگلینڈ چلے گئے، تو انگلینڈ جا کے انہوں نے وہاں سے پیغام دیا کہ میں چوڑوئی سے الیکشن نہیں لڑتا ہوں، اگر آپ ان کو ٹکٹ دیں گے، آپ ملک سلیم صاحب کو ٹکٹ دیں گے. کیونکہ انہیں ملک سلیم صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بیس والے لوگ ہیں، چوہدری صاحب ہم آپ کے تابع دار رہ کے رہیں گے، یہ لوگ خود بیس ہیں، اگر یہ ٹکٹ میں مل گیا تو آپ کی کل سیاست کو فرق پڑے گا. جس پہ محترم بے نظیر بھٹو شہید کو وہ ٹکٹ واپس لینا پڑا 2001 میں. جس کے بعد وہ الیکشن ہم نے ٹکٹ ہم سے پیپلز پارٹی کا نکل گیا ہاتھ سے. پھر 2006 میں فرد کاظمی صاحب کی درخواست تھی، جس کے ساتھ 2 درخواستیں تھیں، ملک حنیف کیسر صاحب کی اور محترم نصیر راٹھور صاحب کی. تو فرد کاظمی صاحب کی اپلیکیشن کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس اپلیکیشن کے اوپر کہ فرد کاظمی صاحب کو اگر ٹکٹ دیتے تو حنیف کیسر اور نصیر راٹھور الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ فرد کاظمی کا ساتھ دیں گے.
میں اس بات پہ حنیف قیصر صاحب کا بھی اور نصیر راٹھور صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ہوا کیا کہ وہاں پہ مرحوم مطلوب انقلابی صاحب نے اپنے ہاتھ سے اور 10,000 روپیہ بھی انہوں نے اپنی جیب سے دیا, اور یہ جو یاسین صاحب نے, میں اس وقت یوتھ کا سیکرٹری جنرل تھا, یہ تاریخ کی بات ہے, یہ گزر گئی ہے, سچی بات ہے, حقیقت بات ہے کہ انہوں نے اس وقت آفتاب انجم صاحب جو بیرسٹر سلطان صاحب کے جلسوں میں اسپیچیں کر رہے تھے اس وقت, آفتاب انجم صاحب, تو ان کو ٹکٹ جاری کروایا جن کی درخواست نہیں, جعلی سائن کر کے. پارلیمانی بورڈ کو درخواست نہیں گئی ہے. آج بھی وہ درخواست آئی تھنک بلاول ہاؤس کے اندر موجود ہے. میں گیا تھا بلاول ہاؤس میں ہو کے آیا ہوں. وہاں پہ میں جنید جدی صاحب سے ملا ہوں جو بلاول صاحب کے سیکنڈ ہیں, وہ پولیٹیکل سیکرٹری ہیں. بلکہ ہم نے دیکھا ریکارڈ میں آج بھی وہ درخواست جس میں آفتاب انجم صاحب کے دستخط نہیں ہیں, وہ دستخط کروا کر وہ ٹکٹ آفتاب انجم صاحب کو جاری کرایا گیا. تو 2006 میں, یہ 2011 میں پرائرٹی ہوئی, فرد کاظمی صاحب کا نام فائنل ہوا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو خورشید شاہ صاحب نے ہمیں کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس ٹکٹ میں آپ رکیں, میں آپ کو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر لے کے دوں گا. نہیں, میرا سوال وہیں پہ 2006 میں سردار آفتاب انجم صاحب نے ٹکٹ کی اپلیکیشن ہی نہیں دی. نہیں سر, جعلی سائن ہے. مطلب صاحب نے فیس بھی پارلیمانی بورڈ کی دے کے ٹکٹ ان کو دلوا دیا. جی, جو یاسین صاحب اور مطلوب انقلابی صاحب دونوں, یہ 2 بار آپ کے ساتھ ہوا. 2011 میں بھی آپ کا ٹکٹ ہوتے رہ گیا. 11 میں ہم نے رضامندی کی خورشید شاہ صاحب کے ساتھ. ٹھیک, تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آپ کو لے کے دیں گے. پھر جب حکومت بن گئی, کچھ مسائل تھے, چلتا رہا مسئلہ, پھر پارٹی نے پالیسی بنا دی. جب پارٹی کی پالیسی بنی تو پالیسی کے اندر یہ طے ہوا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہوگا اور سٹی کا ہوگا, جو عطیف ریال کے ساتھ ابھی بھی ڈسکس ہوا وہاں پہ زرداری ہاؤس کے اندر. تو وہ وہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ تو سارے کوٹلی کو پتہ ہے. ہمیں 2 سال بعد جب حکومت بنی تو یہ ہوا ایک ایڈمنسٹریٹرشپ کے لیے. پھر جب 1 سال رہ گیا تو کارکنوں ناراض کو بلایا گیا کہ ناراض کارکنوں کو بلایا, ہم الیکشن. ٹاک شوز آج کے نہیں ہیں, میرے ٹاک شوز تقریباً 2013 سے کہ میں ٹی وی چینل ہمارے اردو میں, آپ ان کو چیک کریں. میں نے ہمیشہ عطیف ریال کو کارکن نواز اور کارکنوں کی بات سننے والی خاتون کے حوالے سے ہی میری سنگل جب بھی میری بات ہوئی ہے اسی طرح ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ میرا ایک بھی ریکارڈ آپ نے میں بتا دوں, عدی نے فرد کاظمی صاحب کو ڈن کر دیا وہاں پہ, بولا کہ یہ جینون کارکن ہے, آپ ان کا یہی بات وہاں پہ ہوئی. پھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے چودھری یاسین صاحب کی دوستی میں زرداری صاحب کو انوالو کر کے ایک بلدیہ کے ایڈمنسٹریٹری جس کے ہم امیدوار نہیں تھے, پارٹی پالیسی کا حصہ تھا, فارمولا تھا, پارٹی پالیسی سے آگے کوئی چیز نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹکٹ کس کو ملے گا, میں کہا کسی کو پارٹی دے, درخواست دے گا, چودھری یاسین صاحب آ جائیں, عامر یاسین صاحب آ جائیں, شاہنواز یاسین صاحب آ جائیں, بنارس چودھری صاحب کوٹلی سے آ جائیں. میں کہتا ہوں نجابت چودھری صاحب جن کی ساری خدمات ہیں, ایک ہوتا ہے کنگ, ایک ہوتا ہے کنگ میکر. میں کہتا ہوں کہ چودھری نجابت صاحب کنگ میکر ہیں. چودھری یاسین صاحب کی جو بیک بون ہے وہ چودھری نجابت صاحب ہے. اب نہیں, آپ چودھری نجابت صاحب کو لے آئیں, کوٹلی سے درخواست دے دیں یا ان کو چڑوئی سے دے دیں. میں تو کہتا ہوں میں چڑوئی سے الیکشن لڑوں کیونکہ منی لاڑکانہ میں گولڈن جوبلی ہمیں چودھری صاحب انجوائے کرائیں, مجھے الیکشن لڑوائیں چڑوئی سے. میں درخواست دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ چڑوئی 100%. یہ آپ کے چینل سے میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں, چڑوئی سے میں درخواست دوں گا, میں لیڈرشپ سے بیٹھوں گا کہ 50 سال ہوئے سب سے سیف سیٹ ہماری چڑوئی کی ہے, تو کیوں نہ اس بار کھمبے کو بھی کہتے ہیں لڑکانہ سے ٹکٹ دیں. نہیں سنیں, کھمبے کو بھی لڑکانہ سے ٹکٹ دیں تو وہ جیت جائے گا, پھر اس پارٹی کا نشان ہو جائے, تیر پہ لگائیں گے. تو کیوں نہ اس بار اس کھمبے کو چودھری یاسین صاحب دیں, کیونکہ اس کو وہ منی لڑکانہ کہتے ہیں, وہ کوٹلی کو نہیں کہتے منی لڑکانہ. تو میں کہتا ہوں کہ میں چودھری صاحب سے اس چینل کی تواسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے وہ آپ الیکشن لڑوائیں چڑوئی سے, اور مجھے ممبر اسمبلی بنائیں, میرا والد بنیاد ہے. چلیں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہے تو سب کو کلیئر ہو جائے گا, یار چودھری یاسین ایک بڑے دل والا شیر کشمیر ہے, دیکھو کتنا شیروں والا کام کیا. نہیں, اس میں یہ بتائیں کہ صرف ٹکٹ میٹر کرتا ہے یا پرسنالٹی بھی میٹر کرتی ہے؟ پرسنالٹی ہم سے بڑی آزاد کشمیر میں کون ہے؟ مجھ سے آپ تو پرسنالٹی ہے, لیکن نہیں, جو الیکشن جیتنے کے لیے صرف ٹکٹ میں نہیں رکھتا ہے یا امیدوار بھی دیکھیں, وہ یا تو بولے نا کہ چودھری یاسین کی کانسٹیچوئنسی ہے, اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, یا پھر منی لاڑکانہ نہ بولیں.
منی لاڑکانہ تو پورے آزاد کشمیر میں کارکن آر علاقے کو بولتے ہیں. نہیں یہ اسپیشل بولتے ہیں. آپ جائیں نا چڑوئی کی سیاست چیک کر لیں, باقی گروپ دیکھ لیں, اس میں ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے, منی لاڑکانہ. تو پارلیمانی بورڈ آپ کی بات کو مان لے گا؟ بھائی جو یاسین صاحب کہیں گے کہ بھائی میں دستبردار ہوں, اور درخواست ہی نہیں. وہ کیوں کہیں گے سر؟ اس لیے درخواست نہیں, وہ کہیں نا بھائی. دیکھیں ایک شیر ہے, کیا شیر پنجرے میں بند ہو جائے تو وہ شیر نہیں رہتا؟ شیر وہ پھر سرکس والا شیر رہتا ہے. نہیں ضروری نہیں ہے, پنجرے میں بند. بعض دفعہ اس کو ریسٹ کرنا پڑ جاتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوہے صاحب ہمارے عزیز ہیں, بڑے ہیں, محترم ہیں, تو اگر وہ کوٹلی سے الیکشن لڑتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں. پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے گا, پارلیمانی بورڈ کے فیصلے کو پارلیمانی بورڈ کے پاس جائیں گے, جو فیصلہ کرے گا پارلیمانی. پیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن تک یہاں ایکٹیویٹی کرنی ہے یا درمیان میں برطانیہ؟ دیکھیں ہم گئے تھے چوہے ریاض صاحب کے پاس, گیلانی صاحب جب ون ہوئے تو, کیونکہ کشمیر افیئر کی ادی فریال ہیں ہیڈ, وہ اس دن اویلیبل نہیں تھے, تو ان کے ایڈوائزر ہیں, کشمیر کو دیکھتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ چوہے ریاض ایک وہ جیالہ ہے جس نے جلا وطنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کی ہے, اور اپنے اچھے برے حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اوورسیز میں پرچم سرنگون نہیں ہونے دیا, اور مالی جانی ہر لحاظ سے برطانیہ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو منظم رکھا, اپنا کردار ادا کیا. تو ان کے جو تعلق ہیں پارٹی کی لیڈرشپ, جو ہماری باتیں ہوئی ہیں, جو ان سے ہمیں بات ملی ہے, انہوں نے اس کے ساتھ عامر ذیشان صاحب ہمارے بھائی ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں جلال صاحب, تو وہاں پہ زرداری ہاؤس میں ایک بات جو سب سے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کی واسطے سے میں مجھے کرنی بھی چاہیے, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات فرد کاظمی صاحب سے کہی. انہوں نے کہا کاظمی صاحب ہم آپ کی تصویریں جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں, زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے پیارے اور اتنے مزرگر فرد کاظمی صاحب کو, کہ اس بار ان کی ورڈنگ میری ورڈ, اور یہ بات کی جس نے تصدیق کروانی ہے وہ آپ چوہے ریاض صاحب سے اور عامر ذیشان صاحب سے کروا لیں, سابق پولیٹیکل سیکرٹری. جی آپ ان سے یہ کروا لیں, اور یہ بات باہر کی نہیں, زرداری ہاؤس کے اندر کی بات نہیں سر. تو امیدوار تو جتنے لوگ امیدوار ہوں گے ان کو وہ کنسیڈر کریں گے نا؟ نہیں, اس میں یہ میسج ہے, بس آپ اس کو جس طرح مرضی لے لیں, آپ کو جیسے دل کرتا ہے آپ اس کو لے لیں. اسی تشریح آپ کا دل ہے, ناظرین نے کرنا فیصلہ, ناظرین نے کرنا, کچھ نہیں, جیسے مرضی کر لیں. تو میں اس وقت چودھری عبدالرحیم صاحب دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کے خاندان کی بہت بڑی قربانیاں, ٹکٹ ان کا حق ہے. اچھا, شہزاد کاظمی صاحب ماضی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے یہاں پہ جو زمین پہ نظر آیا کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوئی اسی نے آزاد کشمیر میں حکومت بنائی. جی, تو آپ تحریک انصاف کی حکومت دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں میں خلائی مخلوق اگر آئے تو میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لیکن وفاق کو ہم نے وفاق میں شکست تو دی ہے. وفاق کو بلا شبہ آپ نے آئی ایم ایف کے نمائندے کی صورت میں ہم نے وفاق کو وفاق میں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے شکست دی ہے. بالکل ایسے تو کشمیر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ فیئر الیکشن ہوئے تو ہم دن کو 2 بجے, لیکن اس میں پھر آپ کو پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رکھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں ہم, ابھی کچھ باتیں ہیں. دیکھیں سندھ اسمبلی ہمارے پاس ہے, اس اسمبلی میں بھی اکثریت آپ کے پاس ہے, تو ہم دیکھیں وہ جذبات سے سیاست نہیں ہوتی. دیکھیں شہید رانی نے بھٹو صاحب کے بعد محترمہ مادر جمہوریت نصرت بھٹو صاحبہ کی جدوجہد, پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد, میر شاہنواز کی جدوجہد جاری رہی. جدوجہدیں جاری رہتی ہیں, سیاست ہے, سیاست میں رستے بنانے پڑتے ہیں, آپ کو بہت ساری کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسے دیے کوئی چیز لے لی, یہ کوئی بائنگ سیلنگ نہیں ہے, یہ دماغوں کا کھیل ہے. یہ سوچ کو, کسی ایسی سوچ کو مارنا ہے جس سوچ کا سم ٹائم کسی نہ کسی رستے سے آ کے وہ غلبہ کر لیتے. ہمارے ارد گرد وہ لوگ لے آتے ہیں جو لیڈرشپ کے آگے پیچھے ہو کے اپنے آپ کو لیڈرشپ کی مجبوری بنانا شروع کر دیتے ہیں, کہ سمجھ آتا ہے کہ یہ نہیں ہے. لیکن لیڈرشپ کو جب سمجھ آتی ہے تو وہ بیرسٹر سلطان کو ثالث رضا کیانی کی خاطر وہ ایک پورے قبیلے کے نمائندے کو اٹھا کے بھی باہر پھینک دیتی ہے, میری لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی طرح. آزاد کشمیر میں آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی حکومت بنانے انشاءاللہ لطیف اکبر کی قیادت میں بلاول صاحب کی ناک کے نیچے سے مظفر آباد سے مرکزی نائب صدر سابق وزیر چودھری رشید صاحب وہ الوداع کہہ کے تحریک انصاف پہلے بھی سیاسی مسافر تھے, تو پھر انہیں نائب صدر لطیف اکبر صاحب نے کیوں بنایا؟ دیکھیں جب یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا عوامی جو نمائند جن کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے,
یہ آتے ہیں کام کرتے ہیں, پارٹیوں کو ان کو نمائندگی دینی پڑتی ہے, یہ چیزیں عہدے ہوتے ہیں, مانتے ہوتے ہیں. ہم نے ان کو امانت دی نائب صدارت, اگر انہوں نے خیانت کی تو وہ گناہ گار ہوئے نا, ہمارا کیا قصور ہے. یہ سردار قمرالزمان صاحب ہیں, آپ کی جماعت نے انہیں سینئر وزیر بنایا, وہ بھی مرکزی نائب صدر ہے, وہ اپنے حلقے میں ریفرینڈم کرا رہے ہیں, لوگوں سے رائے لے رہے ہیں, پی ٹی آئی میں جاؤں, آزاد انتخابات میں ہوں. اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کے بیٹے اس وقت پی وائی یو کے چیئرمین ہیں, وہ ہماری شنید میں ہے کہ ان کے اس فیصلے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں معلومات, میں اتنا بیزی ہوں, میں نے اس مسئلے پہ میرا بالکل کوئی ریسرچ نہیں ہے, میں ہمیں ادھر ادھر کی ماروں, مجھے ضرور نہیں. ماضی میں بیر سلطان محمود چودھری صاحب کو پیپلز پارٹی نے صدر بھی بنایا, پرائم منسٹر بھی بنایا, اپوزیشن لیڈر بھی, انہوں نے پی پی سے وفا نہیں کی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ انہوں نے 2 بار ہمارے ساتھ انہوں نے, بی بی نے انہیں وزیر اعظم بنایا, پھر زرداری صاحب انہیں لے کے آئے, ان کے تفضات تھے بیر صاحب کے, میں کہتا ہوں, لیکن ان کے تفضات اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ عدم اعتماد کرتے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیول پہ جاتے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں سیاست میں, بہت قسم کے ہیں, لیکن 2 قسم کے اہم لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو پیر سید نثار حسین شاہ کے گھر کی طرح 50 سال سے درویش لوگ ہیں, جو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا, جن کا ساتھ نظریے کے ساتھ تھا. کچھ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے کا اپنا ایک انداز ہے, جن کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, وہ بار بار کسی نہ کسی رخ سے آ جاتے ہیں, کہیں سے گھوم کے کوئی نہ کوئی سسٹم چلا کے آ جاتے ہیں. آپ پارٹیوں کی, ہماری جنگ, آپ یہ بات سمجھیں, ہماری جنگ اس سوچ, انٹرنیشنل سوچ سے لے کر ایک چھوٹے سے معاملے تک ہے. بڑے سے بڑے معاملے کے ساتھ بھی اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بھی لیڈر کو دیکھنا پڑتا ہے. سو ہم ایسی چیزوں میں ہیں, سم ٹائم پھر ایسے معاملات بیچ میں آ جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیر سلطان صاحب پی ٹی آئی کے اندر ہیں, اللہ ان کو وہاں پہ کامیاب کرے, اور وہ پھر ان کی جگہ کوئی اور نہ آ جائے, اور پھر ان کو جو مجید صاحب کی طرح اس کے لیے کوئی وہ عدم اعتماد نہ لانی پڑ جائے. تو اگر وہ ان کی حکومت بنتی ہے تو پہلی بات ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ون کرے گی. اس وقت تو میں براہ راست دیکھ رہے ہیں عظیم چودھری صاحب, ان کا پیغام ہے پیر صاحب کے خاندان کی قربانی کسی سے ڈکی چھپی نہیں, ٹکٹ ہی نہیں دیا جائے. تھینک یو. سید راحت حسین شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, انہوں نے سید راحت علی شاہ صاحب, سید فرت عباس ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہے, ایسے کارکن پارٹیوں کو صدیوں بعد ملتے ہیں, انہیں ایڈجسٹ کرنا پیپلز پارٹی کا فرض ہے. مہربانی جناب عظیم چودھری صاحب, سید راحت علی شاہ صاحب. بہت ناظرین, پیر صاحب سے بہت اچھی گفتگو ہماری جاری ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. تمہاری خواہش تھی یہ طویل نشست ہو, لیکن ٹیکنیکل خرابی جو انٹرنیٹ کی ہے اس کے باعث ہم اسے پروگرام کو مختصر کر رہے ہیں. تو پیر صاحب اگر آپ اس وقت ناظرین کو پیغام دینا چاہیں تو, اگر آپ برطانیہ جانا کب ہے آپ نے؟ میں نے انشاءاللہ 27 کی سیٹ ہے. 27 سے قبل بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہمیں پھر ٹائم دیں, ہمارے بہت سے ناظرین دیکھنا اور سننا چاہ رہے ہیں. مجھے ہو سکتا ہے ایک بار پھر کراچی بلاولا اس جانا پڑے ان دنوں میں, اگر میں نہ گیا تو انشاءاللہ میں ضرور. یہ ایک سوال ہے ہمارے ناظرین سے کہ اگر فرت عباس کاظمی صاحب کو پارلیمانی بورڈ ٹکٹ نہ دے کسی اور کو دے دے تو کیا آپ آزاد الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جی نہیں, ہم پارٹی کے ساتھ. پارٹی کے ساتھ, یہ ناظرین پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ پارٹی کا پارلیمانی بورڈ جو فیصلہ کرے گا, ہم جس دن سے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اس دن سے ان فیصلوں کو ہی مانتے آئے ہیں, اس کے لیے ہر قربانی. دیکھیں گولڈن جوبلی ہے ہماری, 50 برس کی قربانیوں کے بھی 50 سال ہو رہے ہیں. 50 سال ہو جائیں گے. تو بات 50 سال کی نہیں ہے, بات نظریے کی ہے, بات حق کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں, ہمارے والد نے ہمیں بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ حق کا نظریہ ہے. اور آپ لوگ دیکھیں, آپ پڑھیں, آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے, آزاد ہونے کے بعد کس نے کیا کام کیے ہیں, بکیں لیں, ان کے اندر چیک کریں کہ کون سا صدر آیا, کون سا وزیر اعظم آیا. کنسپریسی تھیوریوں پہ نہ جائیں. یہ شارٹ ٹرم جو یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے کلپ لوگ بنا کے اپنی TRP لینے کے لیے کام کرتے ہیں, اس پہ نہ جائیں. آپ حقیقت کو ریڈ کریں کہ کیا پاکستان کو آئین کس نے دیا, پاکستان کو صوبائی خود مختاری کس نے دی, پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کس نے بنائی, پاکستان کو ایٹم بم کس نے دیا, پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی کس نے دی, پاکستان کو کے لیے 1000 سال جنگ, کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑنے کی کس نے بات
بات کی. کشمیریوں کے لیے یہ کس نے کہا کہ ہمارا نعرہ سب پہ باری، رائے شماری، رائے شماری کے کشمیری نہ انڈیا کے نہ پاکستان کے، کشمیریوں کو اپنا حق وہ جس کے ساتھ جائیں چاہے وہ خود مختار رہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ ہوتی ہیں گراؤنڈ ریالٹی. باقی پروپگنڈے بنتے رہتے ہیں، وہ کسی پہ بھی بن سکتے ہیں، کوئی بھی بنا سکتا ہے. جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، حقیقت کی ہوتی ہے. اور وہ ہماری قوم کی یہ بدنصیبی ہے کہ ایک شخص جو اتنا مرضی اچھا کام کر رہا ہو وہ بہت برا، جب مر جاتا ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے. ہم لوگوں کو کھو دیتے ہیں، پھر ہمیں ان کی قدر نظر آتی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو پہچانیں. لوگوں کو نہیں پہچاننا، وہ ہم نے اپنا آپ پہچاننا ہے، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو. اور ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے کہ ہم نے یہ میرے قبیلے کا انسان ہے تو بس یہ میری برادری ہے اور یہ میرے علاقے کا تحسب کر کے ہم نے لوگوں کی مدد نہیں کرنی. ہم نے مدد کرنی ہے اس بندے کی کرنی ہے چاہے وہ کسی قبیلے سے. میں کہتا ہوں قبیلے کو مدد کرنی چاہیے لیکن اچھے انسان کی کرنی ہے. اس کا کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی گزری کس کے لیے ہے. اگر ایک شخص کی زندگی اس کام میں گزری کہ وہ اپنی زندگی میں وہ ساری زندگی پیسے کماتا رہا، اپنے خاندان کا حق مارتا رہا، اور چاہے میرا کوئی بھائی ہی ہو اور آج آ کے وہ کھڑا ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اس کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری طرف یہ دیکھنا چاہیے وہ میرا ہی دوسرا بھائی ہو اور اس کی اپنی پوری زندگی وہ جہاں پہ بیٹھا ہو وہاں پہ لوگوں کی ایک قطار لگی ہو، تھانہ ہو، کچہری ہو، کوئی لوگوں کے جرگے ہوں، مسائل حل کر رہا ہو، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے لگے ہوں اور شوز اس کے پھٹے ہوں، تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص نے ان لوگوں سے لیا کیا، سوائے دعاؤں کے اور کیا لیا. تو اس کو بھی آپ کو، وہ بھی میرا بھائی ہو تو آپ کو میرے اس بھائی کے ساتھ جانا چاہیے جس کے شوز پھٹے ہوئے ہو سکتا ہے لگے ہوں لیکن اس کا دل صاف ہے. اور جن کے دل میلے ہیں ان کے دل میلے رہیں گے. وہ آج سے 1400 سال پہلے انہی کے لیے صورت منافقون نازل ہوئی تھی اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ تھے. تو میں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، نہ میں کسی کا نام لوں گا. ناظرین، یہ آپ نے سنا شہزاد کاظمی صاحب کا تفصیلی پیغام اور ان کی گفتگو. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. شہزاد کاظمی صاحب اور ہمارے بڑے بھائی فرد عباس کاظمی صاحب، ان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے کچھ پہلوؤں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے والد مرحوم و مغفور جو بانی ممبر اسمبلی تھے، ان کے حوالے سے ہم نے جو بزرگوں سے سنا کہ وہ جب ممبر اسمبلی بنے انہوں نے کوئی حکومتی مراد نہیں لی. ان کو جو پرمٹ اس دور میں کوئی ملا کرتے تھے سیمنٹ کے، پیٹرول کے، جو انہیں دیگر گاڑی اور دیگر ٹی اے ڈی اے ہوتا تھا وہ انہوں نے قطن نہیں لیا. انہوں نے ملیشیا کا سوٹ اور ربڑ کا بوٹ پہن کے، یہ نہیں کہ وہ لے نہیں سکتے تھے، ان کا تعلق بھی ایک پیر خانے سے تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، عملی طور پہ درویش سخت انسان تھے. باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس میں ایک ایڈ کروں گا جو آپ نے بات کی پرمٹ کی. جب والد صاحب کو ممبر اسمبلی بنایا گیا 75 میں بنے تو ان کو کیونکہ ایجوکیشن کی وجہ سے والد صاحب بھٹو صاحب کے تھے، بھٹو صاحب نے انہیں ایجوکیشن کی منسٹری بھی دی انہیں آخری لمحے پہ. جو بات آپ نے کی تو اس سے نکلی یہ بات، لوگوں کو میں گوشے گزار لانا چاہتا ہوں. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا سامان ٹرک کے اوپر تھا اور چابیاں گھر کی، مظفرآباد کے گھر کی چابیاں تھیں، اور شام کو 4 بجے اعلان ہوا کہ اس غلام احمد رضا صاحب اللہ جنت نصیب کرے جو سیالکوٹ سے بیسکلی تعلق رکھتے تھے، ہم کھریٹا کے حلقے سے الیکشن لڑے، جن کو ٹکٹ والد صاحب نے آخری دن ان کے کاغذات نامزدگی میں دلایا. کیونکہ سر فضلائی بھٹو صاحب کے ساتھ صدر تھے، ان کے قبیلے سے تھے، تو انہوں نے انہیں وزیر ایجوکیشن بنا دیا. شام کو 4 بجے اعلان ہوا کہ ان کو کوٹلی سے غلام احمد رضا صاحب کو منسٹر ضلع سے اس کوٹلی ضلع سے بنا دیا گیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی 6 مہینے بعد ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہو گئی تو دوسری بار میرے والد صاحب کے بجائے اسی قبیلے کے دوسری شخصیت کو بنا دیا گیا. ہوا کیا کہ بھٹو صاحب کو پتہ چلا کہ یہ تو دونوں بار سرفضلائی صاحب نے یہ معاملہ کیا ہے، تو بھٹو صاحب نے 5 پرمٹ بھیجے میرے والد صاحب کو، جو گاڑی کی قیمت 65,000، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ گاڑی کی قیمت جو تھی وہ 65,000 تھی. اگر آپ ویسے خریدتے ہیں، اگر اس پرمٹ پہ خریدتے ہیں تو 45,000 روپیز تھی. تو اس وقت کا 20,000 ایک پرمٹ میں تھا. 5 پرمٹ 1 لاکھ روپیہ بھٹو صاحب نے میرے والد صاحب کو سمجھو گفٹ کیا. اس بات کی کمپنسیشن کتنا ازالہ کرتے ہوئی 1975 میں میرے والد صاحب کو بھٹو صاحب نے 1 لاکھ روپیہ ایک قسم کا دینے کی کوشش کی کہ چلو ان کو میں کمپنسیٹ کر دوں، یہ اچھا آدمی ہے. تو میرے والد صاحب نے وہ اسی وقت وزیر تعلیم کو دلوایا. انہوں نے کہا یہ بچیوں کے اسکول اور کالجوں میں یہ پیسے استعمال، انہوں نے اپنے ہاتھ میں بھی وہ پرمٹ نہیں پکڑے اور بھٹو صاحب کو واپس کر دیے. ناظرین، یہ ہوتا ہے کردار. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.